يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته القيا وتعالى والم بطيبه وذكره وريحه. برادران کریم السلام علیکم. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا پیدا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشت انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا. ہم اور اس کی سحر سے، تراویح سے، رمضان روزے سے، افطار سے قدر کرنے کی ہم کو عطا فرمایا. الحمدللہ ہمارا تسلسل جاری ہے. روز ہم بالکل جو ہمارا خانقاہی نظام ہے ہم اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے. تو کل ہم سورۃ فاتحہ، کیونکہ رمضان مبارک جو ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اور کثرت سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور رمضان میں جو تلاوت ہوتی ہے ہم صرف تلاوت کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ کلام پاک کا مقصد تلاوت نہیں ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نظام حیات بنا کر بھیجا ہے. اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے ہم کو تبلیغ کرنی ہے. یہ چار اس کے تقاضے ہیں، ہم اس کو پورا کرنا ہے. تو بحول تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کل ہم نے بالکل کچھ مختصر 3 آیتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم یہاں پر سمجھے تھے تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے. رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، کئی ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنے والا، حاجتوں کا پورا کرنے والا. اور کیسا ہے وہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی جو ہمارے بندے کی حاجت کو جان کر اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور سوال کرنے پر بھی اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اس کی رحمان کی صفت بھی ہے اور رحیم کی صفت بھی ہے. تب اس کے آگے جو ہمارے پاس ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، یہاں پہ دیکھیے نعبد نے ایاک نعبد کی بات آئی ہے. تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی بھی عبادت ہوتی ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی سب کی نفی کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ محفل ہے ہماری، ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں، 12 آدمی بیٹھے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ریحان ڈاکٹر ہیں. ریحان ڈاکٹر ہیں کا مطلب ایک ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ بابو بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، وجیح بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، اویس بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ریحان ڈاکٹر ہیں اگر بولا میں تو مطلب یہ ہے کہ ریحان ڈاکٹر ہیں، یہ تو ثابت ہو رہا، لیکن تمام کے تمام دوسرے بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں بول کے امکان ہے، پاسبلٹی ہے. اس کے بدلے میں یہ بولا کہ اس محفل میں صرف ریحان ہی ڈاکٹر ہے، تو پھر کسی اور کو ڈاکٹر نہیں ہے بولنے کی ضرورت نہیں. اگر میں بولا ریحان ڈاکٹر ہے، بابو ڈاکٹر نہیں ہے، اویس ڈاکٹر نہیں ہے، وجیح ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نہیں، کتنے کو بولیں گے آپ نہیں، آپ نہیں، آپ نہیں. تو سب کی اگر نفی کرنا ہے تو ہم کیا بولیں گے اس کے لیے؟ ریحان ہی ڈاکٹر ہیں. اگر ریحان ہی ڈاکٹر اگر بول دیا ہم تو مطلب یہ ہے کہ تمام کی نفی ہو گئی، کوئی اور ڈاکٹر محفل میں نہیں ہے. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب تیری ہی کی بات آ گئی تو ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تمام کی تمام مخلوق کی الوہیت پر کی ہم یہاں پہ نفی کر رہے ہیں، الہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری مطلب اللہ تعالیٰ کی. کس کی عبادت کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہم قول میں ہے، فعل میں ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. کیونکہ عبادت کو ہم سمجھے نہیں، عبادت کو ہم سمجھے نہیں. عبادت کیا ہے بھائی؟ عبادت کے معنی ہیں عجز و انکساری، ذلت، فقیری اور احتیاجی اختیار کرنے کا نام عبادت ہے.
یعنی جس کسی کے سامنے ہم جو انکساری اختیار کر رہے ہیں، ذلت فقیری، اپنی احتیاج بیان کر رہے ہیں، ہم اس کے عابد ہو گئے، وہ ہمارا معبود ہو گیا، وہ ہمارا معبود ہو گیا، جس کے سامنے ہم اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، اپنی ذلت فقیری، اپنی احتیاج جس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا معبود ہوا اور ہم اس کے عابد ہیں، ہم اس کی عبادت کریں۔ عابد، معبود انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ فطرت انسانی کیا ہے بھائی؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ اپنے معبود کو تلاش کرنا اور اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا، اپنے فطرت انسانی ہے۔ کیا ہے فطرت انسانی؟ کہ اپنے معبود کو تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ معبود کون؟ معبود جو ہے عربی لفظ ہے، معبود جو ہے عربی لفظ ہے۔ معبود کے معنی ہیں عبادتوں کا لینے والا، اس میں مفعول، اس میں مفعول جو ہوتا ہے، فاعل اگر ہے تو اس میں مفعول رہتا ہے۔ فاعل یعنی کام کرنے والا، فعل کام، مفعول جس کا کام پہ اثر پڑتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک عابد، عبادت، معبود، عاشق، عشق، معشوق، یعنی ایک کام کرنے والا، کام کا جس پہ اثر پڑتا، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کائنات میں ایک وقت ایسا تھا جہاں پہ صرف خون کا عالم تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، جب عابد نہیں تھا تو معبود کہاں سے رہیں گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اگر انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ معبود کا معنی در حقیقت کیا ہے، معبود کس کو کہا جاتا ہے، معبود کون ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوئی، قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوئی، عربوں کے لیے نازل ہوئی، قرآن عربی زبان میں عربوں کے لیے نازل ہوئی، تو ہم کو عربی زبان کی فہم سمجھنا پڑتا، ان کے روایتوں کو سمجھنا پڑتا، ان کے معاملات کو سمجھنا پڑتا کہ کون سی زبان، کون سا لفظ کیسے موقع کے لیے کیا وجہ سے استعمال کرتے تھے۔ ہم اردو میں ہم اپنے آپ سے ہم کیا بات کر لیتے ہوئے، اردو میں ہم ہماری اردو زبان ہم کیا بولتے، اب کچھ بولنا ہے، اچانک کچھ کام کر دیا، آپ کو کیا بولتے، آپ بیٹھے بیٹھے چلے گیا بھائی، بیٹھے بیٹھے چلے گیا۔ اب تو یہ ٹرانسلیٹ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، ماحول نہیں معلوم اس کو، انہیں بیٹھے کا انگلش ٹرانسلیشن کرا، سٹنگ آئی وینٹ بول دیا ہم نے، تو فہم جا رہا ہوگا، ٹرانسلیٹ کرے تو فہم نہیں جا رہا۔ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ وہ ماحول کو جمانا پڑتا، ماحول کو معلوم کرنا پڑتا کہ بھائی بیٹھے بیٹھے یہ لوگ کب استعمال کرتے، تو بیٹھے بیٹھے اچانک کے لیے استعمال کرتے، بیٹھے بیٹھے چلے گیا، بیٹھے بیٹھے چلے گیا، بیٹھے بیٹھے کام کر لیا، بیٹھے بیٹھے پلان بن گیا بھائی، بیٹھے بیٹھے پلان بن گیا، مطلب یہ کہ اچانک، مطلب وہی ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے کا ورڈ ٹو ورڈ اگر ٹرانسلیٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہم کو فہم نہیں ملتا، اور ٹرانسلیشن کا قانون ہے، ٹرانسلیشن کا قانون کیا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، تو سینٹینس میں جو فہم آ رہا وہ فہم کو ٹرانسفر کرنا پڑتا، وہ فہم کو ٹرانسفر کرنا پڑتا، تو کیا بولنا پڑے گا؟ سڈنلی آئی وینٹ، اچانک میں چلے گیا۔ بیٹھے بیٹھے کا معنی، بیٹھے بیٹھے اچانک یہاں پہ نہیں بول رہے، لیکن بیٹھے بیٹھے کا ٹرانسلیشن انہیں اگر صحیح ٹرانسلیٹ اس کو اگر کرنا ہے تو سڈنلی بول کے کرنا پڑے گا۔ سڈنلی کے معنی اچانک آتے، اچانک اور بیٹھے بیٹھے تو الگ الفاظ ہیں، لیکن اردو زبان میں فہم میں بیٹھے بیٹھے کا معنی اچانک کے لیے بھی استعمال کریں، مترادف الفاظ ہوتے ہیں، مترادف نہیں ہے لیکن فہم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ معبود عرب لوگ کس کو بولتے تھے، معبود عرب کس کو بولتے تھے؟ تو معبود عرب کے لوگ جو ہے، جو ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا وہ لوگ کو اس کو معبود بولتے تھے، جو ان کی حاجتیں پوری کرتا تھا اس کو وہ لوگ معبود بولتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، جو ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا، جو ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا اس کو معبود بولتے تھے۔
لائن موڈ کرانا بھولنا نہیں. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ اللهم صل وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأعظم الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأعظم الصلوات. کیا بولے تھے کہ معبود کس کو بولتے وہ لوگ؟ جو ان کی حاجتوں کو پورا کرتا، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، اس کو ہم معبود کہا کرتے ہیں. اس کو ہم معبود کہا کرتے ہیں. وہ لوگ اس کو معبود. تو ہم ان کا اگر فہم لینا ہے تو معنی لینا ہے تو معبود کس کو بولنا؟ ہم جو ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. کس کی؟ جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اب فی زمانہ دیکھیے ہم کس کے سامنے اپنی عاجزی انکساری اختیار کر رہے ہیں، کس سے ہم اپنے مقصد کو وابستہ کر رہے ہیں، کس سے ہم دستے سوال دراز کر رہے ہیں، کس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو سمجھنا ہم اس کی عبادت کریں. عبادت نماز پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. نماز پڑھنا افضل ترین عبادت ہے. اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے منشا کے حوالے، اللہ کے منشا کے تحت اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے. نماز میں آپ آگے تو ادھر منگی نہیں پلٹا کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں پلٹا رہا. جہاں پہ دیکھو بولے وہیں دیکھنا، جیسا رکوع کرو بولے ویسے رکوع کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہترین نمونہ ہے وہ عبادت کا. ہم عبادت کے مقصد سے اگر وہ پیش کر رہے کسی کو تو پھر وہ عبادت ہے. اس کے معبود ہو گیا، مشرک ہو گیا. اس سے ہم کو بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. تو ہم پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسی حاجت روائی کر رہا ہے. معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہم کس کی عبادت کرنا؟ جو ہماری حاجت روائی کر رہا. جو ہماری حاجت روائی کر رہا ہم کو اس کی ہی عبادت کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے اپنی اعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تجھی سے، تجھ سے نہیں. تجھی سے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے تیرے ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. اب سوائے تیرے کسی اور سے مدد نہیں مانگتے بول کے ہم بیٹھ گئے تو ہماری حاجت پھر پوری نہیں ہوتی دنیا میں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسباب کو بھی استعمال کرنا ہے. اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے، اسباب کو بھی رکھنا ہے اور نظر نہیں رکھنا ہے اسباب پہ. اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اسباب کو چھوڑ کے بھی ہم کام نہیں کر سکتے. دنیا عالم شہادت ہے. یہ عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک نسبت سے دیتا ہے. بخار آ گیا بولے تو گولی کھانا لازم ہے. بھوک لگ رہی بولے تو روٹی کھانا ہم کو لازم ہے. پیاس لگ رہی ہو تو پانی پینا لازم ہے. حاجت ہماری اللہ تعالیٰ پوری کرا، لیکن ان چیزوں میں اپنی صفت کو رکھا، اس کے ذریعے سے ہم کو شفا دیتا. ہمیشہ مثال دیتا ہوں، 2 ہارٹ اٹیک کے مریض ایک ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. دونوں کو ہارٹ اٹیک آیا، سیم لیول کا ہارٹ اٹیک آیا دونوں کو. ایک مریض شفا یاب ہو کے باہر آتا، ایک مریض مردہ بن کے باہر آتا. علاج دونوں کو برابر کرے ڈاکٹر. جو دوا اس کو دیا وہی دوا اس کو بھی دیے. جو وینٹیلیٹر اس کو لگائے وہی وینٹیلیٹر اس کو لگائے. جو ڈوز اس کو دیا وہی ڈوز اس کو بھی دیے. لیکن ایک کامیاب ہو کے باہر آ گیا، ایک ناکام ہو کے واپس آیا. کیوں بھائی؟ دوا تو دونوں کو برابر دی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھا، اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھا. اس شخص کے لیے جو اچھا ہو کے باہر آ گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا رکھا. اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا نہیں رکھا. لیکن اختیار کرنا دونوں کو لازم ہے. ہم کو نسبت دینا ضروری ہے. جب تک کہ ہم مخلوق کی نسبت نہیں لیں گے، مخلوق کی نسبت جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کے استعمال نہیں کریں گے، ہماری حاجت روائی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہماری حاجت روائی کرتا ہے. آگ ہے، اللہ تعالیٰ آگ میں ایک صفت رکھا جلانے کی. آگ میں اللہ تعالیٰ ایک صفت رکھا جلانے کی. اللہ تعالیٰ اس کی وہ صفت کو بدلتا نہیں. ہم انگلی ڈالیں اس کے اندر، اللہ میں چاہے تو جلاتا، نہیں جلاتا بولے تو برابر انگلی ہماری جلتی، کیونکہ اس میں وہ صفت رکھ دیا اللہ تعالیٰ جلانے کی. وہ نسبت سے ہمارا ہاتھ جلتا، وہ نسبت سے ہمارا ہاتھ جلتا. تو ہم دنیا میں جو ہے
اب اعانت اللہ سے طلب کرنا، لیکن یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کون سی نسبت سے ہم کو دے رہا، جو نسبت سے ہم کو مل رہا ہم بولنا مولا تو دے رہا یہ نسبت سے، تو دے رہا یہ نسبت سے، جو نسبت سے دے رہا اس نسبت کی بھی قدر کرنا، اس نسبت سے دے رہا اس نسبت کی بھی قدر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ میکینک اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس کا اسکرو ڈرائیور اچھا ہے، بالکل تیز ہے، تو اسکرو ڈرائیور کسی کو نہیں دیتا ہوں، اس کی اسکرو ڈرائیور کی حفاظت کر کے رکھتا ہوں، پلیئر کی حفاظت کر کے رکھتا ہوں، اس کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں جو اس کے کام آنے والے ہیں تو تمام کے تمام انسٹرومنٹس کی حفاظت کر کے رکھتا ہوں۔ جو نسبت سے ہماری حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا اس نسبت کو ہم ضائع نہیں کرنا، اس نسبت کو بھی ہم ضائع نہیں کرنا، اس نسبت کو برقرار رکھنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے میری حاجت کو پوری کروایا۔ یہ نہیں رہتا تو کیسا نہیں سمجھنا، کوئی اور نسبت سے اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرتا، ہم نہیں سمجھتے، ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کرے، جہاں پہ گمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے، رزق با کرامت، جب بندہ گمان نہیں کرتا وہاں سے وہ بندے کو آتا ہے، با کرامت آتا ہے، دینے والا دے کے خوش ہوتا ہے، یہ میں تحفے کو قبول کر لیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دینے والا دے کے خوش ہوتا ہے، مانگتے نہیں، اس کے بعد یہ با کرامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ گمان نہیں ہوتا وہاں سے بھی حاجت پوری کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کیا کر رہا، اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر رہا، کیا بولا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو تو سیدھا راستہ چلا، تو مجھ کو سیدھا راستہ چلا، کون سا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اپنی نعمتیں تمام کی ان لوگوں کے اوپر۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ سیدھا راستہ تو چلا سکتا، ہم نہیں چل سکتے، شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر راستے پہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہم کو اپنے مرضی سے سیدھا راستہ چلا۔ کس کا راستہ چلا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بتایا، میں ان لوگوں پہ انعام کرا، ان کا راستہ پوچھو، یہ دعا اللہ تعالیٰ ہم کو سکھلایا، ایسی دعا مانگو مجھ سے۔ اور سورہ فاتحہ اس لیے نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کے اگر ہم پڑھے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو ہماری نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ تصور کرنا، ہم تیرے سامنے مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مولا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، میں تجھی سے طلب کرتا ہوں، تو ہی میری حاجت کو پورا کرنے والا، تو مجھ کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بنا دیا یہاں پہ۔ اب لوگ بولتے ہیں ان کو فالو نہیں کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا، ان کو فالو کرے تو کیسا، ان کو فالو کرے تو کیسا، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات ختم ہو گئی، کسی اور کو فالو کرنے، اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ شعبے بنا دیا، اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ شعبے بنا دیا، نبیین کا راستہ بھی ہے، صدیقین کا بھی راستہ ہے، شہداء کا بھی راستہ ہے، صالحین کا بھی راستہ ہے، تمام کے تمام راستے کامیاب ہیں، تمام کے تمام لوگ کامیاب ہیں۔ یہ پورے لوگ نبی کو فالو کرے، ایسا نہیں کہ لوگ نبی کو فالو نہیں کرے، نبی کو فالو نہیں کرے، نہیں، پر پوری کی پوری سنت نبی کی سنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں لوگ کو الگ الگ بنایا، کیٹیگریز کرا، یہ کیٹیگری الگ ہے، چار کیٹیگری بنا دیا، چاروں کامیاب ہے بول دیا۔ ہر ایک کی بساط الگ ہوتی، ہر ایک کی بساط الگ ہوتی، ہر ایک کی استطاعت الگ ہوتی، ہر آدمی وہ استطاعت پہ کام نہیں کر سکتا، تو تم اپنی استطاعت دیکھ کے کام کرو۔ چھوٹا طبقہ ہے سالے کے راستے پہ، طرح بڑے ہے شہید کے راستے پہ، اور کیپیسٹی ہے آپ صدیق کے راستے پہ چلو، اور کیپیسٹی ہے آپ نبی کے راستے پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیا، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو ہم اپنی استطاعت دیکھ کے کام کریں۔
اور یہ چاروں کے تینوں کے تینوں نبی کے راستے پہ ہے. نبی کے راستے پہ نہیں ہے. نہیں کوئی یہ بول سکتا کہ صدیق نبی کے راستے پہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ شہید نبی کے راستے پہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ صالح نبی کے راستے پہ نہیں. تمام کے تمام نبی کے راستے پہ ہیں, سرکار رسول کے راستے پہ ہی چلنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیوں کرا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کرا کہ بندے وہ پورا کام معاملہ اتنا معاملہ نہیں کر سکتے, وہ سطح پہ نہیں جا سکتے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. لیکن یہ راستوں پہ اگر چلیں گے تو ہم برابر کام. یہ کامیابوں والوں کا راستہ ہے, یہ نعمت پانے والوں کا راستہ ہے. یہ نعمت پانے والے نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. اس کے بعد پھر ہم نفع تو حاصل کرنے کی سوچ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نقصان سے بچنے کی بھی سوچنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ. کس پہ غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ تمام جمہور علماء کا, اماموں کا متفقہ فیصلہ کہ یہود و نصارا, یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. گمراہ کون ہوئے؟ نصرانی گمراہ ہوئے, عیسائی لوگ گمراہ ہوئے. عیسائی گمراہ ہوئے, یہودوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو وہ دن جب ہم نے اپنی تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دی. لیکن وہ لوگ اللہ کے غضب میں آ گئے. عیسائی لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. تو ان کے راستے سے ہم کو بچا. کامیاب لوگوں کا راستہ چلا. خالی کامیابی کی فکر نہیں کرنا, ہمیشہ ناکامی سے بچنے کی بھی فکر کرنا. ناکامی سے بچنے کی بھی فکر کرنا. کیا ہے؟ دفع منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے. اپنے نقصان کی بھی فکر کرنا. ایک کلیاں ہیں, ایک نل کے نیچے لگا ہے, اس کو سوراخ ہے تو زندگی بھر کلیاں نہیں بھرتی, پانی آتے رہتا جاتے رہتا, آتے رہتا جاتے رہتا, بھرتی نہیں کبھی انہیں. بھرنا بولے تو وہ بند کر دینا. نل کا پریشر کم بھی رہا تو ایک دن میں, 2 دن میں تو بھریں گی, 3 دن میں تو بھریں گی. اگر بھرنے کی امید تو رہتی, اگر سوراخ رہا تو کوئی امید ہی نہیں ہے بھرنے کی. تو جو نقصان کی چیز ہے, نقصان کی چیز کو فکر کرنا. تو جو راستہ گمراہوں کا ہے, جن راستے پہ تیرا غضب نازل ہوا, اس سے ہم کو بچا. یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھلایا. قرآن کلام مجید کھولتے ہی ہم یہ آیت پڑھتے, یہ سورت پڑھتے. ایک وقت میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, عام وقت میں بھی پڑھتے ہیں. جب بھی ہم کو احساس ہو رہا, ہم پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سرکار نے ارشاد فرمایا کہو آمین. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اگر مل جائے تو پھر ہمارے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. 2 فرشتے ہمارے پر مقرر ہیں, دونوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے, ایک فجر میں, ایک عصر میں. فجر میں وہ لوگ جاتے ہیں, عصر میں آتے ہیں. تو فجر سے عصر تک دوسرے, پھر عصر سے فجر تک پھر دوسرے. تو فجر کے جو فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیسی حالت میں چھوڑ کے آئے تم؟ وہ حالت میں چھوڑ کے آیا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تم گئے وقت کی حالت میں, گئے وقت میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے. عصر کی نماز میں وہ لوگ چلے گئے تھے فرشتے, ہم نماز کی حالت میں تھے. وہ لوگ فرشتے جب آئے فجر کی نماز میں, ہم فجر کی نماز کی حالت میں, نماز میں چھوڑ کے گئے, نماز میں ہم پھر ان کو پائے. پھر فجر کے فرشتے جو آئے وہ لوگ بولے ارے بھائی ہم آئے وقت بھی نماز پڑھا تھا, ہم گئے وقت بھی نماز. یعنی ہمیشہ نماز میں بندہ ہر الضالین آمین اگر کہتے ہیں, فرشتے بھی اس وقت اگر آمین کہتے ہیں تو ہمارے گناہ تمام کے تمام بخش دیے جاتے ہیں. اس لیے آمین ہم کو کہنا ہے, آہستہ آواز, بڑی آواز میں نہیں, ہم کہنا. اور جب بھی ہم اپناپن پڑھ لیے بھی تو آمین کہنا, یا امام کے پیچھے ہے اگر تلاوت ہو رہی بآواز بلند, تب بھی ہم کو آہستہ سے آمین کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا کو قبول فرمائے, دعا کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ الہ الا اللہ جو بھی کہا گیا ہے, جو بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو عطا فرما, حدوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما, تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. یا الہ الا اللہ ہم کو ہمارے شیخ کو عالم موضوع ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے مقبول میں ترقی عنایت فرما, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. باسم کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.